بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آدھی رات کے وقت جب رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا فیصلہ کیا جا رہا تھا، اعلان کیا جا رہا تھا، متبرک اور مقدس مہینے کا آغاز ہو رہا تھا، عین اس موقع پر الیکشن کمیشن سامنے آتا ہے۔ اس کی طرف سے ایسا اعلان کر دیا جاتا ہے جس نے پاکستان کے ایک بڑے طبقے کے رونگٹے کھڑے کر دیے، پریشانی میں مبتلا کر دیا، حیرانی ہوئی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ 30 اپریل کو ہونے والے انتخابات کو مؤخر کر دیا گیا ہے، 8 اکتوبر تک مؤخر کیا گیا ہے۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کی طرف سے 30 اپریل کو انتخابات کرانے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب اس کی طرف سے 8 اکتوبر تک معاملہ لے جایا گیا ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ انتخابات کرانے کا اعلان کیا اور ان کو مؤخر کر دیا، تو 8 اکتوبر کو کیا یقیناً انتخابات ہو جائیں گے؟ اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اپنے اس اعلان کو واپس لے لے اور اس کو بھی التوا میں ڈال دے۔ یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ حکومت کی طرف سے ایک عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ ہم انتخابات کروانے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پھر اداروں کی طرف سے کہا جا رہا تھا، فوج کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، آر اوز کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ آر او فراہم نہیں کیے جا سکتے عدلیہ کی طرف سے۔ یہ سارا کچھ سامنے تھا، اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ کی طرف سے اپنے فیصلے پر عمل کرانے کے حوالے سے زور دیا جا رہا تھا۔ آج کیا ہوا؟ آج پورے دن میں جو کچھ اس حوالے سے ہوتا رہا، اس پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا تھا، عمر عطا بندیال صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی، اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کیس سن رہے تھے۔ سی سی پی او پنجاب غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کا معاملہ تھا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک واضح حکم دے رکھا تھا، لیکن آج جب سماعت شروع ہوتی ہے تو اس میں سپریم کورٹ اپنے حکم پر نظر ثانی کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ہی جس سپریم کورٹ نے اس الیکشن کمیشن کے پرزے کس دیے تھے، اس کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو تبادلے کرنے کا اختیار حاصل ہے، نگران حکومت کی اس نے معاونت کرنی ہے، اور ساتھ پھر یہ بھی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا ہر صورت تحفظ کریں گے۔ گو کہ چیف صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آئین کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ انتخابات کی بات کر رہے ہیں، 30 اپریل کو انتخابات کے حوالے سے وہ عزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہوا پھر نظر نہیں آیا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ پھر رات کے وقت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے۔ رانا ثناء اللہ اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی سخت رویے کا اظہار کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس پر وہ سخت برہم ہوئے تھے۔ اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بھی بڑی تنقید کی گئی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات بار وقت نہیں، کہ انتخابات الگ الگ نہیں ہو سکتے، دونوں انتخابات ایک ساتھ ہوں گے۔ وہ اس حوالے سے آئین کی اپنے طور پر تشریح کر رہے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی موقع نہیں ہے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہونے کا۔ رانا ثناء اللہ کس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کون سا موقع ہوگا جب غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات ہوں گے؟ ذرا ملاحظہ کیجئے رانا ثناء اللہ صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آج کے جو حالات ہیں ہماری رائے میں جو ہے وہ شاید ایسے ہیں کہ اس میں اگر تدبر اور دانائی سے کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر تدبر اور دانائی سے فیصلہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ذرا ملاحظہ کیجئے، ان کی ذہنیت دیکھیے، کیا کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ آج ہمیں ایک فتنے کا سامنا ہے، ایک فساد کا سامنا ہے، ہمیں ایک ایسے جتھے کا سامنا ہے جو اس ملک میں فتنہ چاہتا ہے، جو اس ملک میں فساد چاہتا ہے، جس کا پچھلے 10 سال سے کردار یہی ہے،
اس نے ان 10 سالوں میں ہر دن یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک میں فتنہ ہو، اس ملک میں انارکی ہو، اس ملک میں افراتفری ہو۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ حکیم سعید نے جو اپنی کتاب میں کو تقریباً 30 سال پہلے لکھا تھا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، عمران خان کی طرف ان کا واضح اشارہ ہے کہ جب تک عمران خان موجود ہیں شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ یہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے، پوری حکومت ان کے ساتھ ہے، پوری پی ڈی ایم ان کے ساتھ ہے۔ تو اس کے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی رانا ثناء اللہ کا یہ بیان سامنے آتا ہے، جیسے ہی سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو تھوڑی سی شے ملتی ہے، تو اس نے فوری طور پر اعلان کر دیا کہ انتخابات 30 اپریل کو نہیں ہوں گے، 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ بہانہ یہ بنایا گیا، جواز یہ بنایا گیا کہ حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت کے سر پر ملبہ ڈال دیا گیا کہ ہمیں پیسے نہیں دیے جا رہے، ہمیں سیکیورٹی نہیں دی جا رہی، ہمیں آروز نہیں دیے جا رہے۔ رانا ثناء اللہ کی نظر میں عمران خان ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے۔ جب تک وہ ہے انتخابات شفاف نہیں ہو سکتے، تو کیا حکومت کی طرف سے، رانا ثناء اللہ کی طرف سے، ایک تو دیکھیں کہ ان کی باڈی لینگویج کیا تھی، ان کی شکل کیسے مزید سیاہ ہو گئی تھی، عمران خان کو فتنہ قرار دیتے ہوئے، عمران خان کو فساد قرار دیتے ہوئے۔ تو کیا یہ لوگ عمران خان کا پتہ صاف کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو منظر عام سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ تو عمران خان تو اب بھی ہوگا، کل بھی ہوگا، 8 اکتوبر کو بھی ہوگا۔ تو کیا 8 اکتوبر کو پھر شفاف انتخابات ہو جائیں گے، جیسا کہ رانا ثناء اللہ اور ان کی پارٹی کہہ رہی ہے، ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں، عمران خان کے حوالے سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں؟ دراصل یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، عمران خان کی زندگی کو خطرہ مزید بڑھ گیا ہے، مزید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے جو کچھ کہہ دیا ہے کہ عمران خان فتنہ ہے، عمران خان فساد ہے۔ اس فتنے اور فساد کی موجودگی میں شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، جو کچھ ہمارے سامنے آ چکا ہے، آپ کے سامنے آ چکا ہے، سپریم کورٹ نے واضح طور پر حکم دیا تھا اور اس پر عمل درآمد ہوتا بھی نظر آ رہا تھا، لیکن اب اس حکم کی دھجیاں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیا پاکستان ماورائے آئین سرزمین بن چکا ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے؟ پاکستان قانون کی حکمرانی سے بالکل ماورا ہو چکا ہے؟ یہ اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے سوالات ہیں۔ تو پاکستان میں جب انتخابات نہیں ہوں گے، اکتوبر میں بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس سے ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہ سارے کا سارا امتحان ہے سپریم کورٹ کا، اس نے فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ سپریم کورٹ جس طرح سے وہاں سے فیصلے عموماً آتے رہتے ہیں، جس طرح سے آج چیف جسٹس صاحب کا موڈ بدلا ہوا نظر آیا، اپنے ہی معاملات پر نظر ثانی کرتے ہوئے نظر آئے، اس سے پھر کیا سوچا جا سکتا ہے؟ ہلکے سے ہلکے اور نرم سے نرم الفاظ میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے، ہلکے سے ہلکے اور نرم سے نرم الفاظ میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے، ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔